بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب روزے سے ہوں گے۔ تو میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح نعیم محمد بلوچ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر نعیم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر ایک اہم بات بتانے والا ہوں کہ ہم نے ہجرت تک کے سارے واقعات کو بڑی ڈیٹیل سے بتایا، لیکن اب ہمارے پاس مدینہ کی پوری 11 سال کی زندگی کے واقعات مزید ہیں، تو یہاں پر میں سیرت تو مکمل کروں گا، لیکن اس کے بہت اہم واقعات آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو 2 سال ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ ادھر میں نے جب پچھلی قسط میں آپ کو بتایا تھا کہ مکے کے لوگوں میں ایک بڑا بھونچال آ چکا تھا کہ محمد بچ کر نکل گئے۔ وہ اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو کہ ہمیں موقع ملے اور ہم مدینے میں چڑھ دوڑے اور ان لوگوں کو ختم کر دیں، اور ان کو یہ موقع مل گیا۔ اور وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس بات کا اہتمام کیا، ان کو پتا تھا کہ مدینے پر حملے کا خطرہ ہے، تو آپ نے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے، آپ نے کسی کی حمایت نہیں کرنی، اور یہ نہ ہو کہ آپ ان کو چوری چھپے اپنے ہاں چھپا لیں اور وہ ہم پر حملہ کر دیں۔ اس لیے وہ جو میثاق مدینہ آپ نے کیا تھا نا، معاہدہ کیا تھا، اس کو آپ ریوائز کرتے رہتے تھے، ان کو یاد دلاتے رہتے تھے۔ اچھا، تو آپ اس بات کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ راستوں کو جو مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، چاہے ادھر سے ہوں چاہے ادھر سے ہوں، مدینہ جو ہے نا وہاں پر ایک ایسے راستے پر تھا کہ شام کا راستہ بھی جاتا تھا، مکے کا راستہ بھی جاتا تھا، سمندر کی طرف سے بھی اور بھی کئی راستے جاتے تھے۔ تو آپ نے مختلف جو راستے تھے ان کو دیکھتے رہتے تھے کہ یہ محفوظ ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ چپکے سے کسی دن آ جائیں۔ تو اسی تجارتی راستوں کی حفاظت کے لیے آپ نے نخلا کے مقام کی طرف آپ کے کوئی 8 یا 7 یا 8 صحابہ کو، عبداللہ بن جہش ایک صحابی تھے، ان کی سرکردگی میں کہا کہ آپ نے اس تجارتی راستے کی طرف جائیں اور دیکھ کر آئیں اس کی کیا حالت ہے، وہاں پر محفوظ ہے، ادھر سے کوئی ہماری طرف حملہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے ان کو ایک لیٹر دیا، خط دیا عبداللہ بن جہش، اور کہا کہ یہ خط آپ نے اس مقام پر جا کر کھولنا ہے، جو آپ کو اس خط میں لکھا ملے اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا۔ آپ وہاں پر پہنچ گئے، عبداللہ بن جہش اپنے 7 یا 8 آدمیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ گئے، اور وہاں پر وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے خط دیکھا، تو اس میں قیام کا کہا گیا تھا کہ آپ یہاں پر قیام کیجئے ایک آدھ رات۔ تو وہ وہاں پر رک گئے۔ اسی دوران مکہ کی طرف کافروں کا ایک قافلہ آ رہا تھا، وہ بھی کم لوگ تھے، وہ کوئی 5 یا 6 لوگ، عمر حضرمی وہ ان کا سردار تھا، بعد میں پتہ چلا، وہ بھی قریبی آ کر خیمے ڈال گئے۔ مسلمانوں کے قافلوں کو نہیں پتا کہ وہ یہاں آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں مسلمانوں کا قافلہ، یہ رات کے وقت ہوا ہوگا، یہ غلطی سے کسی کو پتا نہیں ہے۔ ہاں، اب ہوا یہ کہ مسلمانوں نے ان کے قافلے کا نوٹس پہلے لے لیا کہ یہاں پر ان کا قافلہ، اور انہوں نے سوچا کہ یہ ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ حضور نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے کوئی فتنہ فساد نہیں کرنا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ حضور نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، آپ نے بس جانا ہے، دیکھنا ہے اور واپس آ جانا۔ لیکن ان کو یہ لگا کہ یہ یہاں پر آ گئے ہیں، ابھی تو اندر جا کر نہیں نہ دیکھا وہ کتنے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم پر حملہ ور نہ ہو جائے، تو مسلمانوں نے پہلے حملہ کر دیا۔ ان کی تعداد بھی کم تھی، عمر بن حضرمی جو ان کا سردار تھا وہ مارا۔ اچھا، مسلمانوں کا؟ مسلمانوں کے سردار کا نام تو حضرت عبداللہ بن جہش تھا نا، ان کے کہنے پر مسلمانوں نے حملہ کیا اور مارا گیا کافروں کا سردار، اس قافلے میں کافروں کا سردار عمر حضرمی۔ اور مسلمانوں نے اس وقت کے حالات کے مطابق ایک کام کیا۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ دشمن آپ کے ساتھ ملتا ہے، دشمن کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تو پھر آپ ان کو ماریں، ان کا سامان لوٹیں، وہ مال غنیمت کے طور پر رکھا جاتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش نے یہی سمجھا کہ واہ جی واہ، ہمیں پتہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے ان کے لوگوں کو قید بھی کر لیا، باقی کے جو لوگ بچے تھے ان کا سامان بھی پکڑا اور فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس آ گئے۔ اب جب حضور کو
پتہ چلا کہ یہ ہو گیا ہے تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن جاش کو ڈانٹا کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ نے کسی طور پر بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے لڑائی بڑائی ہو، کیونکہ اس طریقے سے تو ان کو بہانہ مل جاتا. مکہ والے یہی تو چاہتے تھے اور ہوا بھی یہی. جب ان کو پتا چلا کہ وہ ہمارا تو لوگ قتل ہو گیا تو ابو جہل نے شور مچا دیا کہ ہم اب فوج اکٹھی کریں گے اور مدینے پر حملہ کریں. ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہمیں اسلام کی کوئی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ قافلے پر اس طریقے سے حملہ کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضی کا اظہار کیا اور ان کو کہا کہ آپ دیت لیں، جرمانہ. ایسے موقعوں پر ہوتا ہے کہ اگر ایک قبیلہ یا ایک بستی دوسرے بستی کا نقصان کر دے تو اس کا جرمانہ ادا کیا جاتا ہے. قتل کا جرمانہ قصاص کہلاتا ہے. تو آپ نے کہا کہ ہم سے قصاص بھی لیں، آپ ہمارا جو لوٹا ہوا مال ہے وہ بھی آپ نے واپس کرنے کی پیشکش کی، لیکن ان کو تو بہانہ مل گیا. انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ نہیں لینا، ہم نے بدلہ ہی لینا ہے، اور آپ کی پیشکش کو انہوں نے ٹھکرا دیا. اور ابو جہل نے وہاں پر کہہ دیا کہ ہم مدینے پر حملہ کریں. لیکن یہ ابو جہل اور اس کے چند لوگوں کا ہی خیال تھا. اکثر ابھی بھی وہاں پر آپ کو بتایا نا کہ اندر سے تو وہ حضور سے محبت کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اوائڈ کیا کہ نہیں ابھی نہیں حملہ کرنا. لیکن پھر ایک اور واقعہ ہو. وہ واقعہ یہ ہوا کہ ابو سفیان جو کہ بعد میں ابو جہل کے بعد کافروں کے سردار بنے، وہ ایک تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف جا رہے تھے اور وہ بڑا ہی قیمتی سامان تھا اس میں. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ سال بھر کا سب سے قیمتی سامان والا قافلہ تھا. اور اس کو کے لیے وہ تھوڑے سے پریشان بھی تھے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ مسلمان ہمارے اس قافلے کو لوٹ لیں، کیونکہ اس زمانے میں یہ عام تھا کہ دشمن کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. تو اسی طریقے سے آج بھی دیکھیں نا، ہماری ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہے، تو اگر کوئی آدمی اس علاقے میں چلا جائے سرحد پار تو وہ کیا کرے گا؟ ماریں گے. تو اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی یہی تھا. جس قوم کے ساتھ دوسری قوم کی دشمنی ہوتی تھی، وہ اگر اس کے علاقے میں جاتا ہے، اس کے حملے کے نیچے آتا ہے تو وہ حملہ کر دیتے تھے، اس کو مارتے تھے، اس کا نقصان کر دیتے تھے. تو ان کو ڈر تھا کہ مسلمان یہ نہ کرتے. تو وہ راستے میں ایک جگہ پر ٹھہرے اور مسلمان اپنے تجارتی قافلوں کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ کوئی قافلے کے ساتھ آ کر ہمیں نقصان نہ پہنچا دے. تو ابو سفیان جب مدینے کے قریبی والے ایک پڑاؤ میں پہنچے نا، تو اسے شک ہوا کہ مدینے سے لوگ کہیں آ کر مجھے لوٹ تو نہیں لیں گے. تو اپنے شک کی بنیاد پر اس نے پیچھے ایک پیغام بھجوا دیا کہ بھائی ہمارے اس قافلے کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی مدد بھیجیں. لیکن پھر خیال ہوا کہ اس کی غلط فہمی تھی کہ اس کو پہلے شک ہوا تھا نا کہ مسلمان ہمیں پر حملہ آور ہو جائیں گے. تو پھر اس کا شک دور ہو گیا، وہ حفاظت سے اپنے شام کے راستے پر چلا گیا. جب وہ شام سے واپس آ رہا تھا نا، اس کو پھر شک ہوا. اب اس نے دوبارہ آدمی بھجوایا، اور وہ آدمی جب دوبارہ گیا ہے تو پھر کیا واقعات ہوئے یہ میں آپ کو اگلی قسط. تو پھر سے نعیم احمد بلوچ صاحب نے اس کو سسپینس پہ چھوڑ دیا ہے. تو ہم دیکھیں گے اگلی ایپیسوڈ میں کہ کیا مسلمان اس قافلے پر حملہ آور ہوں گے یا نہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.